اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، آج میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں اور آپ کمنٹس ضرور دیا کریں اور جتنے بھی لوگ دیکھیں ان سے میری درخواست ہے کہ اپنی رائے سے ضرور مطلع کریں کہ اس میں کیا خامیاں رہ گئی ہیں اور کیا نقطہ آپ کو اس میں ایسا معلوم ہو رہا ہے جو وضاحت طلب ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اگر ممکن ہو تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ہے ابلیس کے اوپر۔ ابلیس کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ صفحے کے صفحے بھر جائیں گے، مگر ابلیس کی جو شہرت ہے، وجہ شہرت، بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں شہرت چاہیے، چاہے وہ منفی ہی کیوں نہ ہو، ہمارا نام دنیا میں ہونا چاہیے۔ چاہے مطلب یہ کہ عزت کا کرائٹیریا نہیں ہے ان کے پاس صرف یہ ہے کہ ان کا نام دنیا میں لوگ جانتے ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ابلیس سے زیادہ شہرت تو کسی کی بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم استعمال کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابلیس کا شیطان کا نام اس میں آیا ہے، تو اس سے زیادہ تو مشہور کوئی بھی نہیں ہے۔ جہاں جہاں وہ وحدہ لا شریک، جس کے ساتھ کوئی وحدانیت میں شریک نہیں ہے، اس نے سب سے پہلے کوئی معبود نہیں سوائے اس واحد حقیقی خدا بند علی اعلیٰ کے جو یکتا ہے اپنی ذات میں، سارے خداؤں کی نفی کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس واحد اور لا شریک کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ مگر سب سے پہلے اعلان برات ہے، اعلان نفرت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے شیطان مردود سے۔ تو شیطان کا تذکرہ تو قرآن میں جگہ جگہ پر آیا ہے، ابلیس کا تذکرہ تو جگہ جگہ پہ آیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے آج ویڈیو بنانے کی کہ ابلیس آتا کس پیکر میں۔ ابلیس کیا بہت ہی خوفناک شکل اختیار کر کے انسان کے پاس آتا ہے، یا بہت ہی پرہیزگار اور عبادت گزار صورت اختیار کر کے آتا ہے؟ کیونکہ اگر ابلیس کا وار ناکام ہو گیا تو اس کا آنا بے مقصد ہے، بیکار ہے۔ تو وہ کبھی بھی اتنی خطرناک صورت اختیار کر کے نہیں آئے گا کہ انسان ڈر جائے، اس سے خوفزدہ ہو جائے اور اس سے پناہ مانگے۔ وہ کبھی بھی، زیادہ تر ابلیس دوست کی صورت میں آتا ہے، دوست بن کر آتا ہے، ہم سب کا بھائی خواہ بن کر آتا ہے، ہم سب کا ہمدرد بن کر آتا ہے، اس طرح سے بن کر سنور کر آتا ہے کہ یہ گمان ہو کہ اس سے بہترین دوست ہمارا کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اتنا خوبصورت پیکر ڈھال کے وہ ابلیس آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عدو مبین، یعنی عدو دشمن، مبین واضح اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ کیا ابلیس کسی کو نظر آیا؟ ہمارے گرد و پیش صبح شام بے شمار شیاطین گھوم رہے ہیں۔ آدم سے آدمی ہوئے تو شیطان سے شیاطین۔ شیاطین جو ہے وہ خوبصورت پیکر اختیار کر کے آتا ہے آپ کے پاس، آپ کو بہترین سبز باغ دکھاتا ہے، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے بہترین ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ کبھی وہ سجدگاہ کا نشان بن کر ماتھے پر آتا ہے، کبھی وہ امامہ کی صورت میں آتا ہے، کبھی وہ بہترین عقیق کی انگوٹھی، یاقوت کی انگوٹھی، فیروزہ پہن کے انگوٹھی کی صورت میں آتا ہے کہ یہ ائمہ کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہنا کرتے تھے، یا کبھی وہ تسبیح اور مصلی رکھ کے، یعنی شاعر نے کہا نا کہ تسبیح مصلی ہاتھ میں پھرتے ہیں دھاؤ گھات میں، یعنی تسبیح مصلی ہاتھ میں پھرتے ہیں داؤ گھات میں، یعنی مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، ریشے دراز سیرت رندانہ چاہیے، ہمیشہ خوبصورت پیکر میں آئے گا۔ پناہ مانگنا چاہیے
کہ جو خوبصورت پیکر میں آپ کو نظر آ رہا ہے بس اس سے ہوشیاری کی ضرورت ہے. کہیں وہ ابلیس تو نہیں ہے جو آپ کو منفی سوچ سکھا رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے زیادہ سے زیادہ کمائیے. تم کو مال دنیا نے اتنا اندھا کر دیا حتیٰ زتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی اپنی قبروں میں جا لیٹے. پیسہ کمانے کے لیے کہے گا، شہرت کے لیے کہے گا، نام نہیں ہے میرے پاس، دولت نہیں ہے میرے پاس، بنگلہ، مہنگی گاڑی، بہترین موبائل، بہترین اسٹیٹس میرا نہیں ہے. وہ آپ کو گمراہ کرے گا چاروں طرف سے، اور آپ کو کبھی بھی جو ہے نیچے نہیں دیکھنے دے گا جو آپ سے کم تر ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ اوپر کی طرف دیکھنے کے لیے، کہ اوپر والے اتنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے محلات میں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے علاقوں میں رہ رہے ہیں، وہ ایسے ایسے شہروں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ چمک دمک روشنی اور مطلب گلیمر ہی گلیمر ہے، گلیمر ہے، خوبصورتی ہے، بہترین سب باغ آپ کو دکھائے گا اور آپ کو حرص و حوث کا لالچی بنا دے گا، اور آپ کو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو نے مجھے. شیطان کو پہچاننے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان ناشکری پر آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگے کہ تو نے مجھے دیا کیا ہے. جب انسان ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے روبرو آ کے کہتا ہے کہ تو نے مجھے دیا کیا ہے، بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، یا اس کو کہہ لیں آج کل کی اصطلاح میں یو ٹرن ہے، کہ وہیں پر ابلیس نے آپ کو گمراہ کر دیا ہے. آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ جب ابلیس آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کہیں اللہ تعالیٰ کے روبرو کہ تو نے مجھے دیا کیا ہے، یہ ہاتھ کس نے دیے، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ بولنے کی صلاحیت کس نے دی، چلنے کے لیے پیر کس نے دیے، یہ کھانا ہضم کرنے کا نظام کس نے بنایا، یہ آنکھوں کی بینائی کس نے دی، یہ قوت گفتگو کی، گفتار کی، یہ زبان کی، یہ گفتگو کی رفتار جو آپ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، یہ آپ کو نعمتیں کس نے دی ہیں، یہ رکھا ہوا قلم آپ اٹھاتے ہیں کس کی مدد سے آپ اٹھاتے ہیں، یہ پین رکھا ہوا ہے یہ آپ کس کی مدد سے اٹھا رہے ہیں، یہ چشمہ جو آپ نکال رہے ہیں یہ آپ پہن رہے ہیں یہ کس کی مدد سے آپ پہن رہے ہیں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدد سے آپ پہن رہے ہیں. اگر وہ جو قوتیں ہم سے لے لے تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا. سورہ یاسین میں عدو مبین کہا ہے، عدو مبین کہا ہے، کھلا ہوا دشمن ہے وہ. اور خوبصورت ترین پیکر میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہے تھے تو دروازے پہ دق الباب ہوا، دروازے پہ دستک دی گئی. حضرت حاجر السلام اللہ علیہ نے دروازہ کھولا، دیکھا ایک بہت ہی باریش بزرگ شخصیت سامنے روبرو قصص انبیاء میں وہ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم گھر میں آرام کر رہی ہو اور تمہارا شوہر تمہارے بیٹی کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. تو یقین کی کس منزل کے اوپر حضرت حاجر السلام اللہ علیہ تھی. انہوں نے فوراً کہا لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان الرجیم، لعنت بھیجی شیطان کے اوپر اور پناہ مانگی اللہ سے شیطان مردود سے. تو کہا کہ حاجرہ میں جا تو رہا ہوں، سلام اللہ علیہ، میں جا تو رہا ہوں مگر تم نے مجھے پہچانا کیسے. تو حضرت حاجرہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ نبی کی بیوی سے کہہ دے کہ گھر سے باہر نکل آؤ، وہ ابلیس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا کیا کہنا. جب جنگ خیبر ہو رہی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو جب مرہب کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام کی طرف کے لشکر سے جو شخصیت آ رہی ہے اس کا نام حیدر ہے. ساری جنگوں میں امیر المومنین نے اپنا لقب یہی بتایا ہے، اپنی کنیت یہی بتائی ہے، میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں وہ ہوں جس کے باپ کا نام اس نے علی رکھا ہے. یعنی یہ تعارف کرا رہے ہیں، اپنی کنیت بتا رہے ہیں کہ میں علی ہوں ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا فرزند ہوں. مگر جنگ خیبر واحد وہ جنگ ہے خیبر جس میں آپ نے اپنا تعارف علی ابن ابی طالب کے نام سے نہیں، کنیت سے نہیں کرائی، بلکہ وہ کہا جب مرحب آیا اور مرحب نے کو اس کی ماں نے کہہ دیا تھا سب سے لڑنا مگر حیدر نام کے کسی شخص نے نہیں لڑنا، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. اور جب وہ گیا اور جب مولا نے کہا میں وہ ہوں جس کا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، حیدر، تو وہ پلٹ کے جانے لگا. ابلیس دوست کی صورت میں آیا، خوبصورت پیکر میں آیا اور اس کو گمراہ کر دیا. کس کو؟
ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ مرحب جو آیا تھا اس کو اس کی ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا حیدر نام کے شخص سے نہیں لڑنا. وہ واپس جانے لگا جب ابلیس نے کہا کہ بنی اسرائیل میں سے حیدر نام کا شخص اٹھے گا، تو یہ تو بنی اسرائیل میں سے تو ہے نہیں، تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ وہی حیدر ہیں جس کا تذکرہ تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اس کے ذہن میں اس نے جیسے جنت میں وہ درخت کی طرف جانے کے لیے ابلیس نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور وہ چلے گئے اور اس کا ذائقہ چکھ لیا، تو دونوں کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے. یہ الگ عنوان ہے. اور وہ پتہ لے لے کے اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنے سطر کو چھپانے لگے، اپنے اپنے وہ حصوں کو جو ظاہر نہیں ہونے چاہیے پتوں کے ذریعے اس کو چھپانے لگے. یہ آیت قرآن میں ابلیس نے شیطان نے جو عزازیل کا نام کا تھا اور سجدہ نہیں کرنے کے بعد شیطان لعین الرجیم قرار پایا، اس نے جنت میں کیسے گمراہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام کو. یہ مقام فکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور جنت میں اس چیز کا کیا کام ہے کہ جنت میں تو جہاں چاہو جاؤ پھرو کھاؤ پیو تختوں پہ بیٹھو، بہترین کنواری نت نئی آنکھوں والی نچیلی خواتین جو کہ خیموں میں بیٹھی ہوں گی جسے جنوں انس نے چھوا نہیں ہوگا، وہ متقیوں کا تحفہ ہے. جام طہورا پلایا جائے گا جس سے ان کو خمار نہیں آئے گا. ان کو دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورا کی نہر اور صاف شفاف پانی کی نہر اور چاندی کے کنگن اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو عطا کی جائے گی. یاقوت جڑے ہوئے وہ ہوں گے تختے، اور تخت جس پہ وہ بیٹھیں گے جا کے اس کے وہ بیٹھیں گے. وہ ایسی جگہ اور ایسی جگہ پہ وہ درخت ہے وہاں مت جانا. یہ غور طلب بات ہے. مگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے گمراہ کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے گمراہ کر دیا وہاں جا کے، اور انہوں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا. دونوں کے جسم ایک دوسرے پہ آشکار ہو گئے. یہ الگ عنوان ہے کہ جسم آشکار ہونا کا کیا مطلب ہے یہاں پر. مگر وہ آیا تھا بہکانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اپنے بہکانے میں وہ کامیاب ہوا اور انہوں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا. اور اللہ نے کہا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے قیامت تک کے لیے دشمن ہو. ابلیس سے انسان کی دشمنی رہے گی اور انسان سے ابلیس کی دشمنی رہے گی، اور تینوں زمین پر آئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے شیطان نے یہ کہا کہ تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان نے کہا کہ میں جا تو رہوں مگر یہ بتاؤ کہ حاجرہ تم نے مجھے پہچانا کیسے؟ تو آپ نے فرمایا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کہے وہ سوائے ابلیس کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایمان کی یہ اعلیٰ و عرفہ معراج ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ اور حاجرہ سلام اللہ علیہ فائز ہے. کیا کہنا کیا کہنا. 3 مقامات پہ جہاں پہ کنکری ماری جاتی ہے وہاں پر ابلیس نے بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے کہنے میں نہیں آئے اور چھری چلا دی. چھری کی جگہ دیکھا کہ سب نے کہ حضرت اسماعیل بچ گئے اور دمبا ذبح ہو گیا ہے. تو جہاں امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم رکے تھے 3 مقامات پہ، حسین ابن علی کے قدم وہیں سے جانب کربلا آگے بڑھے. تاریخ کا کوئی بھی مورخ یہ نہیں دکھا سکتا ہے کہ 28 رجب سے لے کے وقت عصر کربلا معلیٰ 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر سے یہ کہا واپس پلٹ چلو، اور یہاں سے پلٹ چلو. جب سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تب بھی قدم آگے ہی بڑھتے گئے. جہاں حضرت ابراہیم کے قدم رکے تھے حسین ابن علی کے قدم وہیں سے آگے بڑھے. اس نے کہا تھا میں دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے گمراہ کروں گا، مگر ہاں تیرے مخلصین بندوں کو، تیرے نیک بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو، متقی بندوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا. کوئی پھٹی سے پھٹی روایت دکھا دیجیے کہ ابلیس نے حسین ابن علی کے لشکریوں میں کسی کو بھی بہکایا ہو اور وہ اپنی راہ سے بھٹکا ہو. ایک بھی شک نہیں ملے گا. ابلیس یاد رکھیے گا، میں اپنے کلام کو یہاں مؤخر کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں، طویل ہو گئی یہ کلپ. ابلیس خوبصورت پیکر میں آئے گا. شیطان تمہارے برے برے اعمال کو خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے. آیت قرآن میں
عدو مبین ہے، کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ انصاف اللہ کا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بہکانے والے کو تو رکھا ہوا ہے عدو مبین کہہ کے قیامت تک کے لیے، اور کسی ہادی کا انتظام نہ کیا ہو۔ اس لیے پردہ غیب میں ایک حجت خدا بقیت اللہ قائم علی محمد امام مہدی علیہ السلام اجل اللہ تعالیٰ فرجہ موجود ہیں، جو ہدایت کرتے ہیں۔ وہ بھی غیب میں رکھ کے ہدایت کر رہے ہیں، ابلیس میں غیب میں رہ کے گمراہ کر رہا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ گمراہ کرنے والا موجود ہو، ہدایت کرنے والا موجود نہ ہو۔ یہ کلپ دیکھ کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔